السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد خصوصاً بالخصوص محفل میلاد کی کوریج کرنا تھا۔ ہمارے کالج میں آج چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا گیا جو کہ اسپیشل محفل میلاد کے سلسلے میں تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جونیئرز آج آئے ہیں، ان کا فرسٹ ڈے تھا اس کالج میں، اور اس لیے ان کا ویلکم بھی کیا گیا ہے۔ اسی اپنا ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا، تو چلیں میرے ساتھ بنے رہیے، میرے ساتھ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ استقبال کیجیے آج کے ہمارے مہمان گرامی قابل قدر عزت باب ادارہ فضا کے پرنسپل جناب ملک ابرار حسین شاہ صاحب، آپ کی آمد بھی ہے۔ جناب استاد محترم ملک محمد رمضان صاحب، آپ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ویڈیو کوئی نہ بنائے، ہمارا ادارہ کا ایک ہی اسٹوڈنٹ جو اس محفل کی کوریج کر رہا ہے وہی بنائے گا۔ تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس میلاد مصطفیٰ کی ویڈیو نہ بنائیں۔ من فجرک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے میرے آقا آپ کی مہربانی ہے، اور جتنی بھی سانسوں نے حضور آپ کا نام لیا فقط وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا آسی تھی آہوچ رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ سلاطین دو عالم اپنی جگہ، سلاطین دو عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں اور محمد کا قرآن اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں اور محمد کا قرآن اپنی جگہ، اور دل کا سرور ہے قرآن کی تلاوت، دل کا سرور ہے قرآن کی تلاوت، مصطفیٰ کا دستور ہے قرآن کی تلاوت، اور دیواروں پر جگمگاتے ہیں اس سے اندھیروں میں نور ہے قرآن کی تلاوت۔ انہی اشعار کے ساتھ آج کی اس خوبصورت بزم بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام قرآن پاک سے میں دعوت پیش کرتا ہوں آج کے ہمارے زینت القرآن حافظ جناب محمد بلال احمد صاحب۔ گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں، اسٹیج کی زینت بنے اور تلاوت قرآن پاک سے اس بزم کا آغاز کریں۔ نعرہ تکبیر، مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جناب محمد بلال احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے محمد بلال احمد جو بڑی ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک پیش فرما رہے تھے۔ اور بات ذی وقار کہ انجم کی ذوق نہ ہی شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی ذوق نہ ہی شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی، آنکھیں بھی جب نہ تھی، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا۔
آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا. آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز ثناخوانی مصطفیٰ سے میں کرتا ہوں. دعوت پیش کرتا ہوں محمد تیمور سے کہ آپ آئیں اور اسٹیج پر ثناخوانی مصطفیٰ سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں. مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں کوئی خطرہ نہ موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. السلام علیکم. یہ تھے ثناخوان مصطفیٰ محمد تیمور سے جو بڑی ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ثناخوانی مصطفیٰ پیش فرما رہے تھے. احباب ذوالفقار، شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لبوں کی میری شریانوں میں رقص کرتا ہے، اور وہ صحراؤں میں جملہ سماعت فرمائے اور تڑپ اٹھے، وہ صحراؤں میں پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو. پوچھئے کیوں؟ کیونکہ سمندر بھی ان کی انگلیوں میں رقص کرتا.
کیونکہ سمندر بھی ان کی انگلیوں میں رقص کرتا ہے. چونکہ ٹائم کی قلت ہے، جمعۃ المبارک بھی ہے، اور ہمارے ہر دل عزیز عزت باب جناب پروفیسر محمد رمضان صاحب کا آرڈر ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد فدا حسین صاحب گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج کے آپ علامہ بھی تشریف لا چکے ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ آپ آئے اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی. اور احباب ذی وقار جو بھی نعت خوان آئے کوشش کرے کہ چند اشعار اور جامعہ پڑھے، مختصر مگر جامعہ پڑھے. اب میں دعوت پیش کرتا ہوں اگلے ہمارے ثنا خوان مصطفیٰ جناب محمد ابو بکر صاحب کہ آپ آئیں اور سٹیج کی زینت بنے، ثنا خوانی مصطفیٰ سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے. ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. اور ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں کو، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں کو. چوم کر جو میرے سرکار کی جالیاں چوم کر جو میرے سرکار کی جالیاں ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. اور ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی آئے تو
خالی جائے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. شکریہ. یہ تھے ثنا خان مصطفیٰ محمد ابو بکر صاحب آباد ذی وقار. یہ تو توفیق الہی کی اذاں ہوتی ہے, یہ تو توفیق الہی کی اذاں ہوتی ہے. نعت کم ظرف کے حصے میں کہاں ہوتی ہے, نعت کم ظرف کے حصے میں کہاں ہوتی ہے. اور کیا خوب لکھتے ہیں کہ میری ذات نو دردا تو تیری ذات بچائی پھرتی ہے, میری ذات نو دردا تو تیری ذات بچائی پھرتی ہے. میں رل جانا سی محبوبہ تیری نعت بچائی پھرتی, میں رل جانا سی محبوبہ تیری نعت بچائی پھرتی ہے. میں رل جانا سی محبوبہ تیری نعت بچائی پھرتی ہے. اور پیر نصیر الدین نصیر آپ لکھتے ہیں کہ جناب آمنہ اٹھی سب بلائیں لینے کو, جو سر پہ تاج وہ شفاعت کا سجا کے چلے وہ ان کا فخر ہے کہ رشک آئے خود سلمہ کو, وہ ان کا حسن ہے کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. اور نصیر 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 کون ہے رسول ایسا کہ بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. انہی اشعار کے ساتھ آج کے ہمارے اگلے ثنا خان مصطفیٰ میں دعوت پیش کرتا ہوں محمد اشفاق صاحب سے کہ آپ آئیں اور بارگاہ خیرالانام میں اپنی حاضری لگوائیں. پیش کرتا ہوں محمد اشفاق صاحب سے کہ آپ آئیں اور بارگاہ خیرالانام میں اپنی مختصر سی حاضری لگوائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام آباد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشبو ساتھ لیے باد بہارے آئے, خوشبو ساتھ لیے باد بہارے آئے. دل نے یہ جان لے آیا کہ سارے سوارے آئے, اور کے آنے سے سارا زمانہ چمک اٹھا ہے, اور بہار آئے تو سارے کے سارے آئے. مل کے درود پاک کا نشانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رسول امین خاتم المرسلین تو سا کوئی نہیں, تو سا کوئی نہیں. اے رسول
خاتم المرسلین تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں ہے عقیدہ اپنا باسط کو یقین تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسول میں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے وہ جو بلایا سا خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے وہ جملہ سا خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسول میں تیرا سکہ رواں ہے گل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں ہے گل جہاں اس زمین سے ہوا آسمان سے ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے تیرے نگے تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسول امین میرے نہیں کی واجب الاحترام استاد محترم جناب پروفیسر محمد رمضان صاحب آپ کا حکم ہے کہ سر نے لیکچر دینے ہیں جو علامہ صاحب ہیں فدا حسین صاحب گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج کے پروفیسر ہیں آپ نے ٹائم نکالا ہے ہم ان کے مشکور ہیں اب باقی سی بقار مختصر سی ربائی اور دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں جناب پروفیسر فدا حسین صاحب کو کہ نبی نبی بس پکارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں صبح کے جب بھی درود آئے طلعت منہ میں وجود آئے طلعت منہ میں وجود آئے لہو میں کشتی اتارتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں اور جب ان کی یادوں کا آئے ویلا لگے ہر ایک خدمتوں کا میلہ میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا حرم سے نکلے حضور عالی حرم سے نکلے حضور عالی اور ان کے بقرہ ہر چلنے والی ہواؤں پر رخ دھرتا ہوں نبی نبی بس پکارتا ہوں یہ اشعار کے ساتھ ہمارے انتہائی قابل قدر عزت باب استاد محترم خطیب پاکستان عالم اسلام کی ممتاز شخصیت عزت باب حضرت علامہ مولانا پروفیسر فدا حسین صاحب آپ کو میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور بارگاہ اذکار اللہ میں اپنے قرآنی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو تفصیل کرتا ہوں
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. قابل صد احترام پرنسپل ادارہ حاضرہ محترم شاہ صاحب، پروفیسر محمد رمضان صاحب اور برادر مکرم بھائی کریم اللہ صاحب اور دیگر ٹیچر حضرات، معزز حاضرین گرامی اور میرے محترم اسٹوڈنٹس، بوائز اینڈ گرلز، اللہ رب العزت کا جتنا بھی ہمارے اوپر احسان ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کائنات کے اندر بڑے بڑے احسانات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمائے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، پھر اللہ نے اس زمین و آسمان کو ہمارے لیے مسخر کیا. سورج، چاند، آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے رہتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لہا. سورج اپنے وقت پر روزانہ نکلتا ہے. اس سورج کو دیکھ کر لوگوں نے دائمی نقش و اوقات بنا دی ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج تاخیر سے طلوع ہو. یہ انسان کے فائدے کے لیے. چاند والقمر قدرناہ منازل، کبھی گھٹ رہا ہے، کبھی بڑھ رہا ہے، کبھی بدر بن رہا ہے، کبھی قمر بن رہا ہے، کبھی ہلال بن رہا ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا. یہ اللہ رب العزت نے اس کو انسان کے لیے مسخر کیا. پھر رات بنائی کہ تسکونوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. دن بھر کا تھکا انسان جب رات کو بستر پر لیٹتا ہے، صبح فریش ہو کے اٹھتا ہے، وہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. غرضے کہ سارے کا سارا جہان ہی انسان کے لیے ہے اور سارے کے سارے یہ احسانات انسان پر ہی ہیں. لیکن ان سب احسانات کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ رات بنائی ہے، میں نے بڑا احسان کر دیا کہ دن بنایا ہے، میں نے بڑا احسان کیا تو میں انسان بنایا. نہیں، صرف یہ کہا کہ میں نے رات بنائی، دن بنایا اور سورج، چاند، ستارے تمہارے لیے مسخر کیے. لیکن جب ذکر آیا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے فخر کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ اور لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ تحقیق پکی بات ہے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. من احسان بھی قرآن پاک میں مذکور ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ. یہ لفظ بھی مذکور ہے قرآن پاک میں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کے لفظ کو نہیں ذکر کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اس احسان کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جس کا بدلہ ساری زندگی نہ چکایا جا سکے. اگر ہم سارے انسان مل کر اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں اور اللہ سے شکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ سے التجائیں کرتے رہیں اور گڑ گڑا کر ساری زندگی اگر ہم گزار دیں، تب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو احسان ہے اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے. تو سامعین مکرم، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نسبت عطا کر دی. بن مانگے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش سنی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس نبی کی امت میں تو پیدا فرمائے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی، ہمیں بن مانگے اللہ کے نبی کی غلامی ملی. ہم نے جب آنکھ کھولی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک نسبت والا کلمہ ماں نے ہمیں لوری میں سکھلایا. جب ماں نے ہمیں سلایا تو پڑھ لا الہ الا اللہ کے گیت گائے
اور جب ماں نے ہمیں اٹھایا تو پھر بتایا کہ اے میرے بیٹے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، تم ان کے امتی ہو، ہم ان کو ماننے والے ہیں. تو یہ کتنی بڑی نسبت ہے. اب ہماری یہ سعادت اور خوشبختی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہے ہیں. جب ان کے ہوئے تو ان کے ہو کر رہے اور ان جیسے بنے، ان کے اخلاق اپنائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوری دنیا میں پھیلائیں. یہی سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ خدا کی قسم، جیسے ابھی نعت خان پڑھ رہے تھے، ہر فقرے ہر جملے کے اندر پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. شاید جب بھی کوئی بات کہتا ہے وہ ویسے نہیں کہہ دیتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منظر ہوتا ہے، وہ اس کی منظر کشی کرتا ہے. سید نفیس شاہ صاحب کا آخری کلام جو ہمارے آخری نعت خان پڑھ رہے تھے، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں. مجھے لگتا ہے غالباً سن 2002 کی بات ہے. میں لاہور سفر کے لیے گیا، صرف انہی سے ملاقات کے لیے حاضری ہے. سید نفیس شاہ صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور وہاں جا کے حضرت سے جب ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ نبی کے غلاموں کی محبت کا یہ عالم ہے، تو نبی کی محبت کا عالم کیا ہو. میں نے مصافحہ کیا، دور جا کے ہم بیٹھ گئے تو حضرت نے پوچھا کہ کیا پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی دورہ حدیث شریف میں ہے، آخری سال ہے، دعاؤں کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ دین کا کام دے دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اتنے چھوٹی سی عمر میں دورے میں پہنچ گئے ہیں، آخری سال میں آپ آئیں، میرے سینے سے لگ گئے. اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وہ بھرا ہوا سینہ جب اس پر میں نے اپنا سر رکھا، میں نے آج تک اس کی ٹھنڈک محسوس کی ہے. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ نبی کے ایک سچے عاشق کا جب یہ حال ہے تو ان مقدس ہستیوں کی محبت کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے آپ کے قدموں میں جان دی، جنہوں نے آپ سے محبت کا علن اعلان مظاہرہ کیا. اور ہم گلی میں نکلتے ہیں، ہمیں کوئی چودھری صاحب مل جاتے ہیں، کوئی ملک صاحب مل جاتے ہیں، کبھی کوئی کلاس فیلو مل جاتے ہیں، کبھی کوئی استاد مل جاتے ہیں. ان لوگوں کے مقدر کے کیا کہنے جو جب نکلتے تھے تو سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جایا کرتی، آپ سامنے سے تشریف لا رہے ہوتے تھے. تو یہ بڑی نسبت ہے. صحابہ کو نسبت ملی، زیارت کی بھی ملی اور صحبت کا بھی شرف ملا. ہمیں وہ تو نہ ملا لیکن ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو شرف ملا ہے، اللہ کی قسم یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. کون کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کیسے کریں؟ ہر پہلو آپ کے سامنے اجاگر کر دیا گیا. میرے نبی کھاتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، آپ کے بلانے کا انداز کیا تھا. کبھی آپ نے یوں انگلی کر کے نہیں بلایا کسی کو ادھر آؤ، نہیں، بلکہ پورا ہاتھ فرماتے تھے تشریف لائیں، ادھر ہیں. اور جب کسی سے بات کرتے تو ہمدن متوجہ ہو کر، یہ نہیں کہ رخ ادھر ہے اور بات ادھر کی جا رہی ہے. جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ باقاعدہ کان لگا کر اس کو توجہ سے سنتے. جب کسی کے ساتھ مصافحہ ہوتا اس وقت تک آپ ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک دوسرا بندہ خود ہاتھ نہ کھینچے. محبت اس کو کہتے ہیں. آپ گلی سے گزر رہے ہوتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی آپ پہلے سلام کیا کرتے. ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک اور مخلوق سمجھی جاتی ہے، بھئی یہ اپنے من میں پھر رہے ہیں. لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر ان کو سلام مصافحہ کرتے تھے. بس اوقات اگر آپ سواری پر ہوتے تو دو تین بچوں کو اپنی سواری پر سوار کر دیا کرتے. ایسے اخلاق کا مظاہرہ آج ہماری زندگی سے اٹھ گئے. ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں، نبی علیہ السلام جیسے اخلاق. اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا جیسے استقبال کیا، اپنی ماں جیسے استقبال کرنا سیکھے. اگر کوئی والد ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے ہاتھ چومے، آنکھوں پہ لگائے، اپنی بیٹیوں کو ایسے استقبال کرنا سیکھے. اگر کوئی خاوند ہے تو پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے وفات ہوئے، کئی عرصہ گزر گیا. حدیث شریف میں آتے ہیں جب آپ کے گھر شوربے کا سالن پکتا تھا، یعنی پتلا سالن پکتا تھا، شوربے والا سالن، آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے گھر بھی سالن بھجوایا کرتے تھے. کوئی ایسا وفادار شوہر. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس سے محبت ہے، آپ نے اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا. اگر کوئی خاوند ہے تو اپنی اہلیہ سے ایسی محبت کرنا سیکھے. اگر کوئی شاگرد ہے
تو میرے بھائیوں ہمارا نبی ایسا نبی ہے جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ادبنی فاحسن تعدیبی، اللہ نے بذات خود مجھے ادب سکھایا اور ادب سکھانے میں کمال کر دیا۔ اگر کسی نے شاگردی کا ادب سیکھتے ہیں تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئے، سیکھے کہ ادب کس کو کہتے ہیں اور ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ شاگرد نہیں ہیں لیکن ادب ساری کائنات کو آپ نے سکھایا ہے۔ کسی شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہا، پہلے سے کہاں تھا ہمیں حفظ مراتب کا لحاظ، پہلے سے کہاں تھا ہمیں حفظ مراتب کا لحاظ، ہم نے تو ادب سیکھا ہے فقط نام محمد کے سبب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا پہلے بھی تھی، دنیا میں بچیاں پہلے بھی پیدا ہوتی تھیں لیکن ان بچیوں کو زندہ کر گوڑ دیا جاتا تھا، اور جب میرے آقا تشریف لائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اتنی عزت دی کہ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے آنکھوں پہ لگایا، اس کے سر کو بوسہ دیا، اور سب سے آخر میں جب آپ جنگ پہ جاتے تھے، سفر پہ جاتے تھے، سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہو کے جاتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے تھے۔ بتایا بیٹی کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اولاد کو بتلایا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، جونیئرز کو بتلایا سینئرز کا کیا مقام ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں جس کسی کا بھی ادب ہوگا، اگر اس کی مین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس کا مین پوائنٹ وہی ہوگا، وہیں جا کر سارا کا سارا ادب پھیل جائے گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استاد ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم ادب سیکھیں، بڑوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، والدین کا ادب، یہی سیرت ہے، یہی سیرت ہے۔ ہم کبھی والدہ کے آگے اونچا نہ بولیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک جملہ حدیث شریف کا ہے، فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنی نماز کو توڑ کر والدہ کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ آخر فرما دی، اللہ کی قسم نماز میں سر کھجانا منع ہے، نماز میں کپڑوں سے کھیلنا منع ہے، لیکن آقا کی ماں سے محبت کا اندازہ کیجئے، فرماتے ہیں میری ماں اگر زندہ ہوتی مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر ماں کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ علماء نے مسئلہ لکھا، فرض نماز تو فرض ہے، اگر بندہ نفل پڑھ رہا ہے اور نفلوں کے اندر ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچہ دوسرے کمرے میں نفل پڑھ رہا ہے، ماں آواز دے دے یا باپ آواز دے دے تو نفل توڑ کر ماں کی ہاں میں ہاں ملانا ضروری ہے۔ ایسے نہیں والدین کو مقام ملا۔ نبی علیہ السلام نے ارشادات فرمائے ہیں، ہم اپنے والدین کا احترام سیکھیں، بڑوں کا احترام سیکھیں۔ ادب سے جتنا ملا ہے، جس کو ملا ہے ادب سے ہی ملا ہے، اور یہ ادب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ صحابہ اکرام کیا تھے، سبحان اللہ۔ آخری واقعہ کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود ثقفی کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کافر ہونے کی حیثیت سے سفیر بن کے آئے صحابہ سے مذاکرات کے لیے، اور کچھ دن وہاں ٹھہرنا پڑ گیا، مذاکرات تھوڑے طویل ہو گئے۔ واپس جا کر کافروں کو خطبہ دیا، اور اس خطبے میں جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں بس وہی ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی محبت کا نمونہ ہے۔ خطبے میں جا کر اپنے کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے کبھی جیت نہیں سکتے، میں نہیں مانتا کہ ان کو کوئی دنیا کی طاقت ہرا سکے۔ کیوں بتائیے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، کیوں نہیں ہرا سکتے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے صدور کی جا کر ملاقاتیں کی ہیں، میں نے بڑے بڑے غلاموں کو اپنے آقاؤں سے محبت کرتے دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے ایسی محبت اور ایسا ادب کہیں بھی نہیں دیکھا جتنا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ تھوڑا نقشہ کھینچا، کیسی محبت تھی؟ فرمایا واللہ تنخم رخامتن ما وقعت الا علی کف رجل منہم۔ بخاری شریف کی روایات پڑھ رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتی، ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ جا کے گرتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، جا کے دیوار پہ مل دیتا ہے، جا کے ٹشو سے صاف کر لیتا ہے، نہیں فَيَدْلُقُ بِهَا وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ، پھر وہ اس تھوک مبارک کو اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ فَقَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور جب وہ آقا ان کے جو ہے محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू करते हैं तो उनके जिस्म से लगा हुआ पानी जो होता है वो ज़मीन पर गिरने से पहले उनके हाथों पर जाकर गिरता है। और जब वो कोई बात हुक्म करते हैं तो हर बंदा ऐसे भाग के तामील करना चाहता है, लगता है वही सबकत ले जाएगा। और जितना अदब उनकी ज़िंदगियों में है ऐसा मैंने आज तक किसी आका के गुलामों को करता देखा ही नहीं। उनके सर ऐसे झुके हुए होते हैं जैसे उनके अल-कन्नूर। जब आप बात फरमा रहे होते हैं तो सहाबा के सर अदब की वजह से ऐसे ठहर चुके होते हैं, गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, मजार है कोई हरकत हो जाए। और जब बात पूरी हो जाए, तामील का वक्त आए तो ऐसे दौड़ते हैं कि बस हर बंदा नंबर ले। बस यही आखिरी बात थी कि हम नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन को सुने ऐसे कि बस तवज्जो से, ध्यान से, शौक़ से, अदब से, एहतराम से, और जब बात सुन ले तो फिर अमल का जज्बा ऐसे बेदार हो कि हर बंदा चाहे कि मैं पहले अमल करने वाला बन जाऊँ। यही रबीउल अव्वल का पैगाम है, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का पैगाम है, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का मकसद है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले बन जाएं, आपकी सीरत को अपना लें और ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हो जाए जैसी उनके दिलों में थी, यानी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के दिलों में और अहले बैत इज़ाम के दिलों में, फिर यकीन जानिए अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार अब भी। आज भी रंग वही है, बशर्ते कि हम मोहब्बत रसूल के तकाज़ों को पूरा करें। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में अपने मेज़बान जमाल शाह साहब, प्रोफेसर रमज़ान साहब, भाई करीमुल्लाह साहब और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत के हवाले से चंद बातें कहने का मौका फराहम फरमाया। अल्लाह ताला कहा सुना कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे हमारे घर के अजीज इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद फ़िदा हुसैन शाह साहब, जो बड़ी ही मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने नूरानी वजदानी खिताब से हमारे दिलों को मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। अहबाब ज़ी वक़ार, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। और सांसों में महकती है, सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है और आयात की झुरमट में तेरे नाम की मस्तस, आयात की झुरमट में तेरे नाम की मस्तस लफ्जों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है। महफिल को इख्तितामी मरहल में दाखिल करते हुए अगले हम सनाफ़ान मुस्तफ़ा को दावत पेश कर रहे हैं जनाब मोहम्मद इशफाक साहब, कि आप मुझ पे बेचैश में करम
مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیرا کام ہے آمینہ کہ تو یہ تیرا کام ہے آمینہ کہ تو ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی میں شرم نصیر کی نظر پڑ گئی. غور کریں کہ شاعری شعر میں کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ میں شرم نصیر کی نظر پڑ خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. یہ تھے ثنا خوانی مصطفیٰ محمد اشفاق سے جو بڑی ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ ثنا خوانی مصطفیٰ پیش فرما رہے تھے. اب میں دعوت تقریر کے لیے دعوت پیش کر رہا ہوں آپ کے اور ہم سب کے ہمارے فرد عزیز عزت باب جناب پروفیسر محمد رمضان صاحب کہ آپ آئیں اور اسٹیج پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب چکتے نعرہ رسالت جناب پروفیسر محمد رمضان صاحب. قابل نہیں ہوں کہ الفاظ ادا کر سکوں تو ہم تو بہت ہی گنہگار سے لوگ ہیں. ہمارا آج کی جو کاوش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے عزو دعاگو اور آپ کے دوست واسطے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ادنا سی جو سعادت ہے کوشش ہے وہ قبول فرمائے. آمین. اور ہم جس مقصد کے لیے اس ادارے میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے کر سکے ہمیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. ادارے کے حوالے سے آپ کے سینئرز ہمارے ادارے کے اسٹوڈنٹس یہ جو پروگرام منعقد کروایا گیا ہے یہ ان
कोशिशों से, और ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको भी हर मैदान में कामयाबियों का हमरानी अता फरमाए। और ये अब आपसे थोड़ा सा मैं इनको भेजना चाहता हूँ, हम अपने क्लास की रूटीन के हवाले से लेके चलना चाहते हैं, ताकि आज का जो हमारा मकसद है, एक तो हमारा इस महफिल पाक के हवाले से सादत हासिल करना था, दूसरा आपकी क्लास को वेलकम भी था, और आज इंट्रोडक्टरी जो है रोटेशन डे जो है उसके हवाले से भी आपसे कुछ बातें शेयर करना था, वो हम अभी कंटिन्यू करवाएंगे। मैं इनसे पहले क्लास आपसे, ठीक है, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलाद मुस्तफ़ा की वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने पर्सनली मुझे कमेंट्स में बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।